अस्सलाम वालेकुम। दिलचस्प कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के निशान को दबा दीजिए ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। मेरा नाम इब्रार अहमद है। मैं एक मुतवस्सत घराने से ताल्लुक़ रखता था। घर में मेरे एक बूढ़ी माँ और बीमार बाप था। मेरा बाप एक किराना की दुकान चलाता था जिससे थोड़ी बहुत गुजर बसर हो जाती थी। घरेलू हालात ने इजाज़त न दी कि मैं अपनी तालीम जारी रख सकता, इसलिए 8 जमात पास करने के बाद मैं अपने चंद आवारा दोस्तों के बहकावे में आकर पढ़ाई छोड़ बैठा। वालिद साहब खुद पढ़े लिखे ना थे, इसलिए उन्हें भी शायद तालीम की अहमियत का कुछ खास अंदाज़ा ना था। इसलिए उन्होंने भी स्कूल की फ़ीस बचाने के चक्कर में मुझे कुछ नहीं कहा और इस तरह मैं सारी ज़िंदगी के लिए दुनिया की ठोकरें खाने के लिए अपना नुकसान करवा बैठा, जिसका अंदाज़ा आज मुझे शिद्दत से हो रहा था। काश मैं अपने आवारा दोस्तों की बातों में ना आता और अच्छी तालीम हासिल करके आज अपने माँ बाप को यूं सिसकने के लिए ना छोड़ता। इसमें उनके साथ साथ मेरा भी बहुत नुकसान हुआ था कि आज मैं एक बाइज्जत रोज़गार कमाने की बजाय मेहनत मजदूरी करने पर मजबूर था। ये दुनिया सिर्फ हंसने वालों के साथ हंसती है, लेकिन किसी रोने वाले को अपना कंधा पेश करने में उन्हें मौत पड़ती है। और इसके साथ साथ किस्मत के रिश्तेदार भी सबके सब निकम्मे और फुकरे ही थे, जिनसे कुछ मदद मांगने का मतलब था मज़ीद अपनी बेइज्जती करवाना। बाप के बीमार होने के बाद दुकान मुसलसल बंद रहने की वजह से उसमें मौजूद खाने पीने का सामान था, वो मैं निकाल कर घर ले आया था। फिर उसमें मज़ीद सामान ख़रीद कर रखने के लिए पैसे ना होने की वजह से और फिर बाप के मशवरे से उसे किराए पर चढ़ा दिया, जिससे थोड़े बहुत पैसे माहाना की सूरत में मिलने लगे। लेकिन वो इस कदर कम होते कि उससे घर का गुजारा बहुत मुश्किल से होता था। रात दिन मुझे यही फिक्र सताने लगी थी कि आखिर कब तक मुझे और मेरे वालिदैन को इस हिसकती और तकलीफ दे ज़िंदगी का सामना करना पड़ेगा। ये उन दिनों का किस्सा है जब मैं काफ़ी अरसे से बेरोज़गार था। अभी मेरी शादी नहीं हुई थी, लेकिन आखिर खुद किफ़ालत के लिए कुछ ना कुछ तो दरकार था। एक रोज़ काम की तलाश में घर से निकला तो मुझे एक दोस्त मिल गया जिससे काफ़ी अरसे बाद मुलाकात हो रही थी। बाहिमी हालात पूछने पर जब मैंने उसे अपनी परेशानियों के मुतालिक बताया तो उसे भी बहुत अफसोस हुआ। शायद उसे मेरी पढ़ाई छोड़ने का पता नहीं था, लेकिन जब उसे मालूम हुआ कि मैंने सिर्फ 8 जमात तक पढ़ाई के बाद स्कूल को खैरबाद कह दिया तो वो भी मुझे बातें सुनाने लगा। कुछ देर तक मुझे बुरा भला कहने और हालात की नज़ाकत पर लेक्चर देने के बाद वो कुछ नर्म हुआ। फिर इधर उधर की बातों के बाद उसने मुझे मशवरा दिया कि बेहतर तो यह है कि मैं मेहनत मजदूरी की बजाय किसी टैक्सी वाले से टैक्सी किराए पर लेकर उससे अपनी रोज़ी कमाऊं। मुझे उसका यह मशवरा अच्छा लगा। हालांकि मेरे दिल में पहले यह ख्याल कभी आया ही नहीं था कि मैं टैक्सी ड्राइवर बन जाऊं। वैसे भी मैं शुरू से ही आवारा था। सारा दिन दोस्तों के साथ सारे शहर में फिरना मेरा रोज़ का मामूल था, इसलिए मुझे हर इलाके का अच्छी तरह पता था। इसलिए टैक्सी चलाने की वजह से मेरा पैसे कमाने का मसला भी हल हो जाता और मेरा आवारापन का शौक़ भी ज्यों का त्यों रहता। दोस्त के इस मशवरे पर मैं सदक़े वारी जाने के बाद दूसरे रोज़ ही उस दोस्त के एक जानने वाले के पास टैक्सी किराए पर लेने के लिए घर से निकल पड़ा। टैक्सी लेने में मुझे किसी किस्म की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा और दोस्त के हवाले से मुझे एक अच्छी हालत में टैक्सी मिल गई। टैक्सी लेकर जब मैं घर पहुंचा तो अपने वालिदैन को भी इस काम के मुतालिक बताया तो वो भी बहुत खुश हुए और मुझे दुआएं देने लगे। उनकी आंखों में उभरने वाली चमक मुझे ज़िंदगी भर नहीं भूलेगी। टैक्सी चलाने की वजह से मेरा गुजारा अच्छा होने लगा। अब घर के हालात भी बदलने लगे थे। मैं अपनी पूरी ईमानदारी और तवज्जो से अपने काम की तरफ ध्यान दे रहा था। मुझे एहसास था कि मेरे वालिदैन ने भी दूसरों की तरह मेरी अच्छी ज़िंदगी के ख्वाब देखे होंगे कि मैं भी शादी करके उनके ख्वाबों को पूरा कर सकूं। असल से सूद प्यारा होता है कि मिज़दाक हर वालिदैन अपने बच्चों के बच्चे देखने के ख्वाहिशमंद होते हैं, लेकिन यहाँ मामला उलट था। क्योंकि अभी मेरा ज़रिया मुआश नया नया था, इसलिए उनके इन ख्वाबों को पूरा करने के लिए मुझे काफ़ी सारा पैसा और वक्त चाहिए था। लेकिन कहते हैं कि मायूसी गुनाह है, उम्मीद पे दुनिया कायम है, इसलिए मुझे भी उम्मीद थी कि इंशाअल्लाह एक न एक दिन मेरे हालात भी अच्छे हो जाएंगे और मैं भी एक आसूदा ज़िंदगी गुजारने के लायक हो जाऊंगा। एक रोज़ हस्बे मामूल में अपने काम पर था और सारा दिन मसरूफ़ रहने के बाद रात के वक्त वापस घर की तरफ लौट रहा था कि अचानक सड़क के किनारे मुझे एक शख्स नज़र आया।
जो हाथ के इशारे से मुझे रुकने के लिए कह रहा था। मैंने सामने शीशे में बगौर उसे देखा तो वो एक उधेड़ उम्र का शख्स था, जिसने सर पर एक जिनाह के पहनी हुई थी और जो जगह जगह से फटी हुई थी, और उसका लिबास भी पैबंद लगा दिखाई दे रहा था। मुझे वो शख्स मफलूकुल हाल लगा। उसकी ज़ाहिरी हालत के बावजूद मैं दिल ही दिल में उसकी जेब में मौजूद रकम का अंदाज़ा लगा रहा था। इसलिए उसके करीब पहुंचते ही मैंने गाड़ी की रफ्तार कुछ कम करते हुए एक साइड पर रोक ली। मेरे रुकते ही उसने मुझसे कहा कि उसे थोड़ी ही दूर जाना है। ये सुनकर मैंने उसे अपनी टैक्सी में बैठने का कहा। उसने फौरन दरवाज़ा खोला और लपक कर अंदर बैठ गया। उसके बैठने का अंदाज यूं था कि अगर मैं उसे बिठाने से इनकार कर भी देता तो फिर भी उसने ज़बरदस्ती ज़रूर बैठ जाना था। मुझे उसकी इस हरकत पर बड़ी हैरत हुई, लेकिन मैंने ये सोचकर अपने कंधे झटक दिए कि हो सकता है कि ये कोई संकी किस्म का बूढ़ा हो। अक्सर लोग इस उम्र में सठिया जाते हैं और ऐसी अजीबोगरीब हरकतें करते हैं कि अक्सर उनके घर के अफराद भी उनसे बेजार हो जाते हैं। इसीलिए ओल्ड हाउस में ज़्यादातर बूढ़े लोग ही पाए जाते हैं, जो कि बहुत गलत है। उसके अंदर बैठते ही मैंने मीटर चलाने के साथ टैक्सी आगे बढ़ा दी, लेकिन अभी हम कुछ ही फासला तय कर पाए थे कि उसने अचानक मुझे टैक्सी रोकने का कहा। वो एक ऐसी जगह थी जहां 400 अंधेरा फैला हुआ था। दूर दूर तक कोई बंदा बशर दिखाई न दे रहा था। मुझे बड़ी हैरत हुई कि इस सुनसान और वीरान जगह पर वो क्यों उतरना चाह रहा है, लेकिन चूंकि यह हर मुसाफिर का ज़ाती मसला होता है कि वो जहां भी उतरे टैक्सी ड्राइवर को भला क्या एतराज़ हो सकता है, यही सोचकर मैंने कुछ पूछना मुनासिब न समझा और एक तरफ टैक्सी रोककर उसे उतार दिया। उससे पैसे लेते ही मैंने टैक्सी आगे बढ़ा दी। चलते चलते मेरी नज़र अचानक टैक्सी के दाएं जानिब वाले शीशे पर पड़ी तो ये देखकर मुझे चक्कर आ गया कि वो शख्स गायब था। हालांकि दूर दूर तक सड़क वीरान थी, फिर वो यकदम कैसे गायब हो गया। मैंने डरकर फौरन टैक्सी की रफ्तार बढ़ा दी। कुछ ही देर में मैं अपने घर पहुंच गया। घर पहुंचकर मामूल के मुताबिक खाना वगैरह खाकर जब रात को लेटने के लिए अपने कमरे में पहुंचा तो बिस्तर पर लेटते ही मुझे उस बूढ़े शख्स का ख्याल आया और मैं उसके मुतालिक सोचता ही रहा कि आखिर वो बूढ़ा शख्स कौन था और उस सुनसान जगह पर क्यों उतरा, और फिर टैक्सी से उतरते ही एकदम गायब कैसे हो गया। कहीं वो कोई भूत प्रेत वगैरह तो नहीं, लेकिन अगर वो वाकई ही भूत था तो उसने मुझे नुकसान क्यों नहीं पहुंचाया। यही सोचते सोचते मुझे पता ही नहीं चला कि कब मेरी आंख लग गई। दूसरे रोज़ जब मैं टैक्सी के ऑफिस पहुंचा तो वहां की इंतज़ामिया की तरफ से सब ड्राइवर्स को सख्ती से ताकीद की जा रही थी कि गुज़िश्ता दिनों से शहर में कुछ अजीबोगरीब वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं, जिनके मुताबिक रात को कुछ अजीब तरह के लोग टैक्सी में बैठकर किसी सुनसान जगह पर उतरते ही गायब हो जाते हैं। ये सुनकर मेरा दिमाग फ़ौरन ही उसी बूढ़े शख्स की जानिब चला गया जिसे गुज़िश्ता रात मैंने टैक्सी में बिठाकर एक सुनसान जगह पर उतारा था। मैं दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था कि उस शख्स ने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। इसलिए सबको सख्त ताकीद की जा रही थी कि रात को 12 बजे के बाद किसी भी सवारी को अपनी टैक्सी में ना बिठाएं और कोई भी राइड आए तो उसे फौरी कैंसिल कर दें, वरना टैक्सी का नुकसान उनकी तनख्वाहों से पूरा किया जाएगा। मजीद उनके किसी किस्म के जानी या माली नुकसान की जिम्मेदार इंतज़ामिया ना होगी। इंतज़ामिया की तरफ से दी गई सख्त तरीन हिदायत सुनकर सब मामूल के मुताबिक अपनी अपनी टैक्सियों को लेकर काम पर चले गए। मैं भी अपनी टैक्सी लेकर शहर की सड़कों पर भटकने लगा। सारा दिन सड़कों पर मुसाफिरों को उनकी मंजिल मकसूद पर पहुंचाने के बाद मैं थक गया था, इसलिए रात गहरी होने से पहले पहले मैं घर लौट जाना चाहता था। मेरे दिल में भी उन पुरस्रार वाक़यात की वजह से कुछ खौफ बैठ गया था। सारा दिन मुझे हर मुसाफिर पुरस्रार और भूत प्रेत ही लगा था, लेकिन जब वो सारे रास्ते चुप बैठे अपने काम में मसरूफ़ रहते और अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंचकर उसे पैसे थमाकर आगे बढ़ जाते तो मेरे लबों पर अपनी बेवकूफ़ी और खौफ की वजह से मुस्कुराहट तारी हो जाती थी। लेकिन फिर भी कुछ खौफ था जो मुझे अंदर ही अंदर महसूस हो रहा था। अभी मैंने आधा रास्ता ही तय किया था कि अचानक वही शख्स मुझे एक सड़क के किनारे ही उसी तरह खड़ा दिखाई दिया। इससे पहले कि वो मुझे रुकने का इशारा करता, मैं बड़ी तेज़ी से उसके करीब से टैक्सी भगाने लगा। फिर ये देखकर मेरी आंखें हैरत से फैल गईं। मुझे यूँ लगा जैसे किसी ने रस्सी की मदद से टैक्सी को अकब से बांध दिया हो।
یہ دیکھ کر میں نے بھی فل اسپیڈ سے ٹیکسی آگے بڑھا دی اور وہ بندوق سے نکلی ہوئی گولی کی طرح تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ شکر تھا کہ وہ دوبارہ نہیں رکی۔ میرے پسینے چھوٹ رہے تھے اور میرا جسم خوف سے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے اور مجھ سے ٹیکسی کا ہینڈل قابو کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ میں بار بار اپنے بیک مرر میں پیچھے دیکھ رہا تھا، لیکن پیچھے وہ شخص اب دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ لیکن مجھے ہر پل یہی محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ ہوا کی رفتار سے میرا پیچھا کرتا ہوا میرے تعاقب میں آ رہا ہو۔ چونکہ رات کا وقت تھا، اس لیے رش زیادہ نہ ہونے کی وجہ سے میرے اندھا دھند ٹیکسی کو یوں بھگاتے ہوئے کوئی دیکھ نہیں رہا تھا، ورنہ جن حالات میں اس ٹیکسی کو دوڑائے چلا جا رہا تھا وہ ضرور ٹریفک ہونے کی وجہ سے کسی نہ کسی گاڑی سے ٹکرا کر کسی خوفناک حادثے کا باعث بن سکتی تھی۔ لیکن شاید اس میں بھی قدرت نے میرے لیے بہتری رکھی تھی۔ پوری رفتار سے ٹیکسی کو بھگاتے ہوئے میں گھر پہنچ گیا اور اسی پریشانی اور خوف کی وجہ سے میں آج ٹیکسی کو آفس کے گیراج میں کھڑا کرنے کی بجائے گھر ہی لے آیا تھا۔ گھر پہنچتے ہی میں نے فوری طور پر اپنے اسی دوست کو فون کر کے تمام حقیقت بتا دی۔ پھر اسی کے مشورے کے مطابق میں کچھ دن کام پر نہیں گیا اور گھر پر ہی ٹکا رہا۔ آفس میں نے یہ کہہ کر ٹیکسی بھجوا دی تھی کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے میں ایک ہفتے کے بعد کام پر آؤں گا۔ پھر ایک روز مجھے ٹیکسی آفس کی طرف سے فون آیا کہ وہ جب کام پر نہیں آ رہا ہے تو اس کی ٹیکسی شہر میں رات کے وقت سڑکوں پر کیسے گھومتی دکھائی دے رہی ہے۔ یہ بات انہیں ان کے ایک اور ٹیکسی ڈرائیور نے بتائی تھی جو رات 12 بجے کے بعد ایک ایسی سڑک سے گزر رہا تھا جہاں اسی ٹیکسی کو جاتے دیکھا گیا تھا۔ چونکہ وہ ڈرائیور بھی جانتا تھا کہ میں بیماری کی وجہ سے گھر پر ہوں۔ پھر اس ٹیکسی کو کون چلا رہا تھا؟ اس ٹیکسی کمپنی کا اصول تھا کہ جس کی ٹیکسی ہے وہی اسے لے کر جائے گا، ورنہ وہ گیراج میں کھڑی رہتی تھی، یہ جب تک کہ اس کے لیے کوئی دوسرا ڈرائیور مقرر نہ کیا جائے۔ ان کی یہ بات سن کر میری حالت دیکھنے والی تھی۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی میرے دماغ پر ہتھوڑے برسا رہا ہو۔ میرا جسم دھیرے دھیرے کانپنے لگا تھا۔ میں نے انہیں یہ کہہ کر کہ مجھے کیا معلوم کہ اس ٹیکسی کو کون چلا رہا تھا، میں تو چھٹی پر ہوں اور گھر پر موجود ہوں، یہ جواب دے کر میں نے فون بند کر دیا۔ لیکن میرا ذہن بار بار اسی شخص کی جانب جا رہا تھا جب میں اسے گاڑی سے اتار کر بھاگا تھا۔ کچھ دن گھر پر آرام کرنے اور طبیعت بحال ہونے کے بعد میں دوبارہ ٹیکسی حاصل کر کے حسب معمول کام پر روانہ ہو چکا تھا۔ ایک روز مجھے رات 11:30 بجے کے بعد ایک لڑکی کی کال آئی جو ایک دور علاقے میں جانا چاہتی تھی۔ چونکہ اس علاقے میں جانے سے مجھے اچھی خاصی رقم مل سکتی تھی، اس لیے میں نے کچھ سوچے سمجھے بغیر اس کی رائڈ قبول کر لی اور اس کے بتائے ہوئے پتے پر پہنچ گیا۔ میں ابھی راستے میں ہی تھا کہ مجھے رائڈ کینسل کی نوٹیفیکیشن آ گئی۔ چونکہ میں کافی دور نکل آیا تھا اس لیے مجھے اس لڑکی پر شدید غصہ آیا، لیکن اپنے پیشے کے لحاظ سے میں اسے کھری کھری سنانے کی بجائے واپس اپنے گھر کی جانب مڑ گیا۔ گھر پہنچ کر میں معمول کے کاموں سے فراغت کے بعد سو گیا۔ یہ رات کے تقریباً 3 بجے کا وقت ہوگا کہ مجھے اپنے ٹیکسی آفس سے کال موصول ہوئی کہ جلدی آفس پہنچو، ایک بہت ضروری کام ہے۔ رات کے اس وقت جب نیند کا بھرپور غلبہ طاری تھا، مجھے ان کا یہ فون سن کر بہت غصہ آیا۔ دل تو بہت چاہا کہ فوری طور پر ان کی نوکری ان کے منہ پر مار دوں، لیکن پھر کچھ سوچ کر میں نے ابھی آتا ہوں کہہ کر جلدی جلدی تیار ہوا اور والدین کو بتا کر پیدل ہی ٹیکسی آفس کی جانب نکل پڑا۔ فاصلہ وہاں سے ½ کلومیٹر کا تھا۔ ظاہر ہے رات کے اس وقت کوئی رکشہ یا ٹیکسی وغیرہ کا ملنا بہت مشکل تھا۔ ویسے بھی شہر میں عجیب و غریب واقعات کی وجہ سے اب رات کے 12 بجے کے بعد شہر کی سڑکیں ویران ہی رہتی تھیں۔ پھر کچھ ہی دیر میں آفس پہنچ گیا۔ وہ مجھے لیے گیراج میں پہنچے تو میں نے دیکھا کہ وہاں میری ٹیکسی موجود نہ تھی، لیکن آفس والوں نے بتایا کہ آپ کی ٹیکسی اس جگہ کھڑی ہے جہاں 11:30 بجے آپ کو ملنے والی رائڈ کینسل کروائی گئی تھی۔ ٹیکسی لے جانے والے کا اندراج بھی رجسٹر میں موجود نہ تھا۔ پھر میرے پوچھنے پر کہ ٹیکسی وہاں کون لے کر گیا، لیکن آفس کی طرف سے کوئی واضح جواب نہ دیا جا رہا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ مجھے کنکھیوں سے اس طرح دیکھ رہے تھے جیسے میرے انسان ہونے پر شک کر رہے ہوں۔ ان کا یہ انداز دیکھ کر میں نے فوری طور پر اپنے دوست کو فون کر دیا۔ رات کے اس وقت اسے بھی تکلیف دینا مجھے بھی گوارا نہ تھا، لیکن اس وقت مسئلہ میری عزت اور معاملے کی سنگینی کا تھا۔
ایک بند گیراج سے ایک ٹیکسی کا یوں گم ہو جانا اور شہر کی ایک دور افتادہ سڑک پر موجود ہونا سمجھ سے بالاتر تھا۔ میرا دوست میرے بلانے پر فوری وہاں پہنچ گیا اور ہم انتظامیہ کے 2 افراد کے ساتھ ایک کار میں اسی جگہ پہنچے جہاں ہماری ٹیکسی کی نشاندہی کی گئی تھی۔ راستے بھر ہم اسی انہونی حقیقت پر بحث کرتے رہے کہ بنا ایک ڈرائیور کے اور بند گیراج سے ایک ٹیکسی کیسے وہاں سے اتنی دور جا سکتی ہے، لیکن کافی دیر تک مغز ماری کرنے کے باوجود ہماری عقل جواب دے چکی تھی۔ پھر اسی بحث میں الجھے ہم اس جگہ پہنچ گئے۔ وہاں پہنچ کر دیکھا تو جیسا بتایا گیا تھا ویسا نہیں تھا، بلکہ ٹیکسی وہاں موجود ہی نہ تھی۔ یہ دیکھ کر ہمارے ہوش اڑ گئے کہ اب ٹیکسی کہاں گئی۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہمارے ساتھ آخر یہ کیا ہو رہا تھا۔ کافی دیر تک وہیں رکنے کے بعد پھر جب ہم واپسی کے لیے مڑے تو ایک سڑک کے کنارے ہمیں وہی ٹیکسی کھڑی دکھائی دی۔ اس پر نظر پڑتے ہی ہم فوراً وہیں رکے اور میں تیزی سے کار سے نیچے اتر کر دوڑتا ہوا اپنی ٹیکسی کی جانب لپکا۔ ٹیکسی کے قریب پہنچ کر میں نے جیسے ہی اس کے اندر نظر ڈالی تو یہ دیکھ کر میرے منہ سے ایک زوردار چیخ نکل گئی کہ اس کی پچھلی سیٹ پر ایک نوجوان لڑکی کی لاش پڑی تھی۔ اس کا تمام جسم خون میں نہایا ہوا تھا اور اس کے چہرے پر تازہ زخموں کے ایسے نشان تھے جیسے کسی نے تیزدار خنجر سے اسے بڑی اذیتناک طریقے سے مارا ہو۔ اسی دوران میرے پیچھے پیچھے انتظامیہ کے دونوں افراد اور میرا دوست بھی پہنچ گئے۔ میری خستہ حالت دیکھ کر اور مجھے یوں بوکھلائے ہوئے انداز میں ٹیکسی کے اندر جھانکتے دیکھ کر انہوں نے بھی قریب ہو کر اندر جھانکا تو وہ بھی خوف سے کانپنے لگے۔ پچھلی سیٹ پر جیسے خون کا تالاب بن چکا تھا جس پر اس نوجوان لڑکی کی لاش بڑے آڑے ترچھے انداز میں ایک لاش کی صورت میں پڑی تھی۔ ہم سب کی حالت تو اسے دیکھ کر یوں ہو گئی تھی جیسے کاٹو تو لہو نہیں۔ ہم یوں بغیر آنکھیں جھپکائے اندر جھانک رہے تھے جیسے کسی نے جادو کی چھڑی سے چھو کر ہمیں پتھر کا بنا دیا ہو۔ پھر اچانک ہوش آتے ہی ہم سب اپنی گاڑی میں فوراً سے بیٹھے اور واپس جانے کے لیے کار کو دوڑانے لگے۔ ہمیں اتنا ہوش بھی نہ رہا کہ وہیں کھڑے کھڑے پولیس کو ہی مطلع کر دیتے۔ ہم اتنے خوفزدہ ہو چکے تھے کہ فوری طور پر واپس گھروں کی جانب بھاگ نکلے۔ واپسی میں اپنے دوست کے ساتھ اس کے گھر چلا گیا۔ مجھ میں وہ دل خراش منظر دیکھ کر اپنے گھر جانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ انتظامیہ کے افراد نے آفس پہنچ کر فوری طور پر پولیس کو اطلاع دی اور ٹیکسی کی اس طرح گمشدگی اور اس میں موجود ایک نوجوان لڑکی کی دل خراش موت کے متعلق بتایا۔ اطلاع ملتے ہی پولیس کچھ دیر میں وہاں پہنچ چکی تھی اور پھر ضروری کارروائی کے بعد پولیس نے ٹیکسی اپنی تحویل میں لے کر لڑکی کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے سرکاری ہسپتال میں بھیج دیا۔ کافی دنوں تک اس کی تفتیش چلتی رہی۔ اس دوران ٹیکسی انتظامیہ نے میری مجبوری کو سمجھتے ہوئے مجھے ایک اور ٹیکسی دے دی تاکہ میرے گھر کا نظام چلتا رہے، چونکہ اس میں میری کوئی غلطی بھی نہیں تھی اور اس بات کا انتظامیہ کے وہ 2 افراد بھی تھے جو اس وقت موقع پر پہنچ کر خود اپنی آنکھوں سے حقیقت دیکھ چکے تھے۔ اس لیے ان کے کہنے پر ہی مجھے دوبارہ ایک دوسری ٹیکسی دے دی گئی تھی۔ دن گزرتے رہے، پھر ایک روز مجھے تھانے سے کال آئی کہ میں فوراً وہاں پہنچوں۔ وہاں پہنچا تو انہوں نے مجھ سے پوچھ گچھ شروع کر دی کہ میں نے ٹیکسی کہاں سے لی اور اس لڑکی کی لاش اس ٹیکسی میں کیسے آئی اور اسے قتل کس نے کیا۔ کافی معلومات تو وہ انتظامیہ سے بھی لے چکے تھے، کیونکہ ٹیکسی میرے گھر کی بجائے ٹیکسی گیراج سے غائب ہوئی تھی، اس لیے انہیں معلومات دینے کی ذمہ داری بھی انتظامیہ کی ہی تھی۔ لیکن اس کے باوجود پولیس نے جو کچھ مجھ سے پوچھنا چاہا میں نے حرف بہ حرف ان کے گوش گزار کر دیا۔ تمام تفصیلات سننے کے بعد اور میرے خاموش ہونے پر پولیس نے مجھے بتایا کہ بہت عرصے پہلے یہ ٹیکسی ایک عیسائی شخص پیٹر نامی ڈرائیور کے پاس تھی، جو اپنی بیوی کے قتل کے الزام میں کافی عرصہ جیل میں رہنے کے بعد کسی بڑے آدمی کے جیل سپرنٹینڈنٹ سے تعلق کی بنا پر ضمانت پر رہا ہو گیا تھا۔ اس کی بیوی کا بھائی ملک سے باہر تھا، لیکن جب اس کو اپنی بہن کے اندھوناک قتل کی خبر ملی تو وہ پہلی فرصت میں وہاں پہنچا اور اپنے بہنوئی پیٹر کو موت کے گھاٹ اتارنے کا منصوبہ بنانے لگا۔ اسے کسی نے بتایا تھا کہ پیٹر کا کسی عورت کے ساتھ چکر چل رہا ہے اور وہ عنقریب اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، لیکن جب اس کی بہن نے منع کیا تو ان دونوں کا اکثر جھگڑا رہنے لگا۔ پھر ایک دن موقع پا کر اس نے اسے تفریح مقام پر لے جا کر ایک پہاڑی سے دھکا دے کر نیچے گرا دیا اور پولیس کو چکمہ دینے کی کوشش کی کہ اس کی بیوی کا پاؤں پھسل گیا تھا
اس لیے وہ لڑک کر گہری کھائی میں جا گری۔ لیکن بعد میں تفتیش کرنے پر جب اس کا جھوٹ پکڑا گیا تو اسے عمر قید کی سزا سنا دی گئی۔ پھر کچھ عرصہ اندر رہنے کے بعد اسے ضمانت پر رہائی مل گئی تو اس نے ذریعہ معاش کے لیے ٹیکسی ادھار لے کر چلانا شروع کر دی۔ پھر ایک دن جب وہ رات کو اپنے گھر لوٹ رہا تھا تو اس کی بیوی کا بھائی جو کافی دنوں سے اس کی طاق میں تھا، موقع پاتے ہی اسے گولیاں مار کر دوبارہ غیر ملک بھاگ گیا اور پھر دوبارہ کبھی لوٹ کر واپس نہ آیا۔ جس جگہ اسے گولیاں ماری گئی تھی وہ زیادہ گنجان علاقہ نہ تھا، اس لیے بہت کم مسافر اس راستے سے گزرتے تھے۔ اس لیے گولیاں لگنے کے بعد ساری رات اس کی لاش ٹیکسی میں پڑی رہی اور صبح کسی راہگیر نے اسے اس حالت میں دیکھ کر فوری طور پر پولیس کو اطلاع دی تو اس کا ریکارڈ پولیس کے پاس پہلے سے ہی موجود تھا۔ ریکارڈ کے مطابق اس کا دنیا میں کوئی اور نہ تھا، صرف ایک بیوی تھی جسے وہ خود اپنے ہاتھوں موت کے گھاٹ اتار چکا تھا۔ ایک اس کا بھائی تھا جو مدت سے ملک سے باہر تھا۔ اس کے مرنے کے بعد ٹیکسی آفس والوں نے اس کی اس منحوس ٹیکسی کو بہت عرصے تک گیراج میں ہی بند رکھا کیونکہ کوئی بھی ڈرائیور اس کو لینے کے لیے تیار نہ تھا۔ ان کے کہنے کے مطابق وہ جب بھی ٹیکسی میں بیٹھتے تو انہیں اس میں سے تازہ خون کی بو محسوس ہوتی تھی اور بیک مرر سے انہیں پچھلی سیٹ پر ایک شخص کا خون آلود چہرہ دکھائی دیتا تھا۔ اس لیے سب نے اس ٹیکسی کو کرائے پر لینے سے انکار کر دیا تھا۔ ایک دو بار کچھ نئے لوگوں نے اس ٹیکسی کو کرائے پر لیا بھی، لیکن پھر جلد ہی واپس کر گئے۔ وہ اس کے متعلق کچھ عجیب و غریب باتیں کر رہے تھے کہ یہ اچانک خود بخود کھڑے کھڑے سٹارٹ ہو جاتی ہے، گاڑی میں کسی کے نہ ہونے کے باوجود اس کا ہارن بجنے لگتا ہے، پھر کبھی کبھی پچھلی سیٹ پر سے کسی کے درد سے کراہنے کی سسکیاں سنائی دینے لگتی تھی۔ ان عجیب و غریب باتوں سے تنگ آ کر ٹیکسی انتظامیہ نے مستقل طور پر اسے گیراج میں بند کر دیا تھا، لیکن اب یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ اس ٹیکسی سے جڑی عجیب نوعیت کی باتوں کے باوجود انہوں نے آپ کو یہ ٹیکسی کیوں دی۔ اس لیے ہم انہیں بھی اس تفتیش میں شامل کریں گے۔ پھر تفتیش کا کیا بنا اس کے متعلق تو مجھے پتہ نہیں چلا، لیکن میں اس واقعے سے اتنا خوفزدہ ہوا کہ میں نے دوبارہ ٹیکسی چلانے کا ارادہ ترک کر دیا اور ایک دوست کے ذریعے ایک دکان پر ملازمت کر لی۔ اس بات کو مدت گزر گئی ہے، لیکن آج بھی جب مجھے کہیں سفر کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو میں ٹیکسی کے بجائے ٹرین سے سفر کرنے کو ترجیح دیتا ہوں۔ شاید اس طرح میں اپنے اندر کے خوف کو دور کر سکوں۔ دوستو، یہ کہانی کیسی لگی نیچے کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور نئے آنے والے دوستوں سے ہمیشہ کی طرح گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک شیئر کرنا مت بھولیے۔ شکریہ۔